جی اب جادوگر نکلے ہیں لاٹھیاں اٹھائے ہوئے اور رسیاں اٹھائے ہوئے، یہ بڑے اس سے متکبرانہ چال چلتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، ہنستے ہوئے اتراتے ہوئے آئے۔ قرآن پاک میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں آیات آتی ہے تو الفاظ اس طرح سے ہیں، قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ آج فن کے اظہار کا دن ہے۔ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں جو ہے نا وہ اپنے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا، ہاں میں تمہیں مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا، اور بادشاہوں کا یہی انعام ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو مقرب بناتے ہیں جو ان کا دل جیت لیتے ہیں۔ مقرب کہتے ہیں کہ اپنے قریب جگہ دیتے ہیں، جتنا مال خود بادشاہ کھاتا ہے وہ ساتھ اپنے سرداروں کو بھی دیتا ہے، اور ان کے فیملی والوں کے لیے زیادہ سہولیات مہیا کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ ہمیں اتنا کچھ ملے گا، بڑا خوش ہوئے۔ فرعون نے بڑے وعدے کر لیے جادوگروں سے، جادوگر بڑے خوش ہوئے۔ تو ایک پورا میدان لگ گیا، ٹھیک ہے، میدان ہے، اب دیکھیں سوچیں ایک منظر، میدان ہے، میدان کے چاروں طرف پورے بنی اسرائیل والے قبطی سارے لوگ ملکوں سے، اتنی دور دور ملکوں سے آئے تھے، کیونکہ فرعون نے کہا تھا کہ میں نے بڑے بڑے جادوگر بلائے ہیں تو میں سارے لوگ بلاتا ہوں تاکہ آج جو ہے نا وہ سب مجھے خدا تسلیم کر لیں، کیونکہ بنی اسرائیل والے خدا اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو قبطی تو کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل والے نہیں کرتے تھے۔ اس نے سب لوگوں کو جمع کر لیا، سب لوگ آ کے کھڑے ہو گئے اور دائرے میں کھڑے ہیں، اور درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں اور جادوگر کھڑے ہیں۔ اب جادوگروں نے کیا کیا، جب آ کے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھینکو، تم کیا پھینکتے ہو؟ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، پھینکو تم کیا پھینکتے ہو؟ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، جادوگروں نے، فرعون کی عزت کی قسم آج ہم غالب آ جائیں گے۔ اور انہوں نے کیا پھینکا؟ اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جو ان کے ہاتھ میں تھیں وہ انہوں نے فوراً پھینک دی۔ جب یہ چیزیں انہوں نے پھینکی تو لوگوں نے عجیب مظاہرہ دیکھا کہ ان سب کی رسیاں اور ان سب کی جو لاٹھیاں تھیں وہ سب کے سب سانپ بن گئے۔ اصل میں یہ نظر کا دھوکہ تھا، وہ جادو کر رہے تھے۔ جادو میں نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ ان کو سانپ کی طرح چلتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ایک دم عورتیں چلائیں، بچے چلانے لگے، اور کیا کیا انہوں نے، جب یہ چلانے لگے، رونے لگے بچے، اور میدان میں شور مچ گیا کہ سانپ آ گیا، سانپ آ گئے، اتنے زیادہ ایک دم سے سانپ ہو گئے تھے اکٹھے، کیونکہ اتنے زیادہ جادوگر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہ دیکھا جو لوگوں نے دیکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے زیادہ سانپ دیکھے تو ان کے دل میں تھوڑا سا خوف آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ ڈرتے، کیونکہ آزمائش ہو رہی تھی اس دن۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی، اپنے رسولوں کی، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی آزمائشیں کی۔ جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا تو ان پر کتنی سخت آزمائشیں آئی تھیں، بیٹے کو ذبح کر دینا، اتنے عرصے بعد جب بیٹا ہوا پھر اس کو جنگل میں، وہ جنگل بھی نہیں بیاباں میں ان کو چھوڑ کر آ جانا، بیوی اور بچے کو۔ تو اتنی آزمائشیں ان پر آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ آزمائش تھی۔ ایک دم دیکھ کر وہ ڈر گئے، وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو کیا ہوگا۔ تو اللہ کی پناہ وہ مانگنے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخف انک انت الاعلی، تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب آؤ گے۔ والقی ما فی یمینک تلقف، اور یہ آگے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے اسے پھینک دو، یہ نگل لے گا۔ اور اس سب کو جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے جو کیا ہے وہ جادو کے اثر سے کیا ہے، اور یہ جادو کامیاب نہ ہو سکے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو تم لائے ہو، جلدی سے جادوگروں کو کہا، یہ تو تم لائے ہو یہ سب کچھ جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ جادو کو ناکام کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان کو سنوارتا نہیں ہے، ان کی حالت نہیں ٹھیک کرتا۔ جادوگروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہاری باری ہے، ہم نے تو سانپ اپنے بنا دیے، دیکھو ہمارے میں اتنی طاقت ہے، اب تمہارا ثابت کرنے کا دن ہے کہ تم کیا اب کرتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ ایک تو سانپ ہوتے ہیں نا، ان کے تو چھوٹے چھوٹے سانپ تھے، تو یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ اس نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اب میدان دیکھیں خالی ہے، ہو گیا، سانپ جہاں پہ بکھر گئے تھے ایک دم سے، وہاں پہ اب جادوگر کھڑے ہیں منہ لٹکا کر، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی سے کھڑے ہیں، اور ساتھ اژدہا جو ہے وہ سارے سانپ نکل چکا۔ اب یہاں پہ دیکھیں حق صاف ظاہر ہو گیا، سچ کیا تھا وہ سب ظاہر ہو گیا
کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ظاہر ہو گیا کہ فرعون میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ فرعون جو خود کو خدا کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ پاورز اس کو بس یہ دی ہوئی تھی کہ دولت دے دی تھی اس کو حکمران بنا دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خدا بن بیٹھے۔ تو اب یہاں پر ظاہر ہو گیا کہ خدا اور اللہ، جو اللہ تعالیٰ ہے وہی خالق ہے، وہی سب کا بنانے والا ہے اور وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معرفت لوگوں کو ملی، لوگوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں سچے ہیں۔ اب جو جادوگر تھے، اب کیا ہوا وہاں پر ایک اور معاملہ ہوا۔ فرعون تو چپ ہی بیٹھا رہ گیا، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو لوگ فوراً کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کا رب سچا، موسیٰ علیہ السلام سچے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور جادوگر اب خاموش کھڑے ہیں۔ جادوگر کو سمجھ آ گیا کہ جادو اصل میں کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ ان کا جادو ہوتا تو ہماری سمجھ میں آ جاتا، کیونکہ ہماری آنکھوں پہ کوئی نظر نہیں باندھ سکتا، ہم دوسروں کی آنکھوں پہ مطلب پردہ ڈال کے نا، یہ ہمارے سانپ ان کو نظر آئے، ہماری لاٹھیاں، تو ہم نے اصل میں نظر بند کر دیا تھا، ان کی نظر پہ کوئی پردہ ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم کو ایسا نظر آ رہا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا، یہ اصل میں جادو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا، اس نتیجے پہ وہ پہنچ گئے، کہنے لگے، چیخنے لگے، انہوں نے اونچی اونچی کہا، جادوگروں نے سب نے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، اور سجدے میں گر گئے، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ انہوں نے کہا، ہم رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اب لوگ جادوگروں کو بڑا پسند کرتے تھے، تو جب دیکھیں جیسے آج کل ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، یا کوئی مولانا صاحب ہوتے ہیں یا کوئی بڑے عالم ہوتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، کوئی بھی، تو اس طرح وہاں پر اس ٹائم جادوگروں کو پسند کیا جاتا تھا۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے لگ گئے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو سچا کہنے لگ گئے ہیں، تو بہت سے لوگ ادھر ایمان لے کر آ گئے۔ جب لوگ ایمان لے کر آئے، اور اتنے میں فرعون کا اب دیکھیں کیا حال ہوا کہ وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ پہلے کھڑا ہوا، پھر بیٹھا، پھر اٹھا، پھر بیٹھا، غصے سے ایسے ہو رہا تھا جیسے بادل گرجتے ہیں نا، ایسے گرجنے لگا۔ وہ اس کو امید ہی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ اس نے تو کہا تھا کہ جادوگروں کو کہ میں تو تمہیں انعام و کرام دوں گا، تم نے موسیٰ کو ہرانا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہرانا تھا، وہ تو خود سجدے میں وہاں پر گر گئے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کو ماننے لگے۔ اب جادوگروں کو کہا فرعون نے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، تو میں تمہارا رب ہوں، میں ہی سب کچھ کرنے والا ہوں، تم نے اس پر ایمان نہیں لانا، تم نے مجھ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو لیکن جادوگروں نے کہا نہیں، ہم اسی پر ایمان لائیں گے کیونکہ یہ سچ ہے، حق آج ہمارے سامنے آ گیا، تو ہم تو اس پر ایمان لے کر آئیں گے۔ تو اس کو فرعون کو پتہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا مجمع لگاؤں گا اور وہ سارا کا سارا مجمع میرے ہی خلاف چلا جائے گا۔ فرعون کا خیال تھا کہ وہ جس طرح جسموں کا بادشاہ ہے، جسموں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کے جسم کو تو بادشاہ بن جاتا ہے، لیکن وہ روح کا اور عقل کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں روح اور عقل کا بادشاہ ہوں، لیکن وہ وہاں کا بادشاہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتا تھا میری حکمرانی تو لوگوں کی زبانوں پر بھی ہے، کہ میں لوگوں سے وہی بات کہلوا سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں، لیکن اس کو پتہ چلا کہ وہ لوگوں کی زبانوں سے وہ بات نہیں نکلوا سکتا وہ جو چاہتا ہے۔ لوگ اب عقیدہ اپنانے میں جو ہیں وہ آزاد ہیں۔ انہوں نے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اس نے تکبر سے کہا، میری اجازت کے بغیر تم اللہ پر ایمان لے کر آ رہے ہو؟ فرعون نے جو بادشاہوں کے تینوں میں سے ایک تیر پھینکا اور کہا، یہی تمہارا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ ان کی طرف پھر دوسرا تیر پھینکا، پھر کہا، یقیناً یہ تمہاری چال ہے، تم نے شہر میں چال چلی تاکہ تم ان کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو۔ اب ارد گرد کے لوگوں کو ڈرا رہا تھا کہ یہ تمہیں نکال دیں گے یہاں سے، اس لیے یہ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ یہ ہوتا تھا فرعون کا عذاب۔ وہ لوگوں کو اس طرح عذاب دیتا تھا کہ ان کی ہاتھ پاؤں کاٹ دیا کرتا تھا، اور ان کی جو گردن رہ جاتی تھی اور جسم کا صرف پیٹ والا حصہ رہ جاتا تھا، وہ اسی طرح جسم کے ساتھ لگا رہتا تھا، اور ان کی گردن جو تھی نا وہ بھی پھانسی پر لٹکا دیا کرتا تھا۔ یہ اس کا گندہ ترین عذاب تھا، لوگوں کو دیا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدا جو کہتا تھا۔
اب ان ایمان والوں نے کہا نہیں، ہم صبر کریں گے، ہم تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ ہماری گناہ معاف کر دے، ہم تو بہت پہلے گناہ کرتے رہے، ہم تو تجھ پر ایمان لے کر آتے رہے، ہم تجھے رب کہتے رہے، لیکن تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے سب کچھ ہم سے زبردستی کروایا یا اللہ۔ انہوں نے وہاں پہ اللہ سے معافی مانگی، انہوں نے توبہ کی، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تو یا اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یقیناً جو شخص اپنے جرم کی اللہ کے پاس جو معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم سے بھی کوئی گناہ، کوئی غلطی کچھ بھی ہو جائے تو ہم نے فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو جیسے جادوگروں نے اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگی، انہوں نے کیا کیا تھا، جادو ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی معافی مانگی جادو کرنے کی، کہ ہم نے لوگوں کی جو نظر بندی کی، یہ جو کچھ میں نے کی ہم نے کیا، یا اللہ ہمیں اس سے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا، تو ان کو فرعون نے کیا کیا، اب فرعون کا کھانا پینا چھٹ گیا، فرعون کی نیندیں اڑ گئیں، یا فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو غالب آ گئے۔ دیکھیں وہ بات سچی ہوئی نا اللہ تعالیٰ کی، جو فرعون کو جو ایک دفعہ خواب آیا تھا کہ خواب جو آیا تھا تو اس کی تعبیر لوگوں نے بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارا تخت و تاج جو ہے نا وہ الٹ کے رکھ دے گا۔ تو فرعون نے اس ٹائم سارے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک بچے کی خود ہی پرورش کر لی، اور وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور وہ بچہ اب آ گیا سامنے تخت و تاج اس کا الٹنے کے لیے۔ اب اس کی نیندیں اڑ گئیں، اس نے کہا ساری دولت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ وہ تو اتنی زیادہ آبادی پر حکمرانی کرتا تھا، اتنے زیادہ تھا، یہ تو آپ دیکھ لینا کہ چھوٹی سی میں مثال دوں کہ پاکستان کے ایک وزیر اعظم ہے، مطلب اس کی حکمرانی ہے پاکستان پر، یہ چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، لیکن اس کی حکمرانی جو تھی سمجھ لیں آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھی اس ٹائم، اتنا زیادہ اس کی پھیلی ہوئی تھی۔ جہاں جہاں لوگ ہوتے تھے وہ فرعون کی ہی عبادت کیا کرتے تھے، سوائے بنی اسرائیل والوں کے، کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہوا، تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے لوگوں کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اب ہم کھلا چھوڑ دیں کہ وہ ملک میں لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں گے۔ اتنا غصہ آیا، اس نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ اس نے کیا، اور اس نے پتہ کیا کیا، ایک جو سب سے برا کام کیا، اس نے سارے جادوگر اکٹھے کیے، اور جادوگروں کو اکٹھا کیا اور کہا مجھے مانتے ہو کہ نہیں؟ جادوگروں نے کہا نہیں، ہم تمہیں نہیں مان سکتے، ہم نہیں اب تمہیں مانیں گے، ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اس نے سارے کے سارے جادوگر جو تھے وہ قتل کروا دیے پھر اس ٹائم۔ اچھا، اس نے کہا کہ ان کا ایمان والے ہونے سے بہتر ہے ان کو قتل ہی کر دیا جائے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کے میرے سامنے ایک پاور بن جائیں گے، ایک بڑی جماعت بن کے میرے سامنے آ جائیں گے۔ اب فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اور کہا اے میری قوم، کیا یہ مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے چلتی ہیں یہ میری نہیں ہیں؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس شخص سے جو گھٹیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، اور کھل کر بات بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، وہ تھوڑا سا اٹک کر بولتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری ان کو دعا سکھائی تھی، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جب بات اس طرح یہ دعا پڑھ کے بات کرتے تھے وہ کسی سے بھی، تو سب کو ان کی بات سمجھ آتی تھی اور اثر ہوتا تھا ان کی بات کا۔ اور فرعون نے بڑی نرمی اور بردباری سے کہا اے قوم، میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانتا، یعنی کہ کہا کہ صرف میری ہی عبادت کرنی ہے، اگر تم نے کسی اور کی عبادت کی تو یہ تمہاری دیوانگی ہوگی، تم پاگل ہو جاؤ گے۔ اور کہا اے حامان، میرے لیے اینٹیں تیار کرو اور ایک اونچا محل تیار کرو، شاید میں وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو جھانک سکوں، میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کو دیکھ لوں، میں تو اسے جھوٹوں میں خیال کرتا ہوں۔ اور حامان نے اینٹیں تیار کی، محل بنایا، لیکن اتنا اونچا محل بناتے گئے جی۔ حمان وہاں پر شخص تھا جو کہ بادشاہ کی عبادت بھی کیا کرتا تھا، اور بادشاہ کے لیے محل وغیرہ بنانا، تعمیر کرنا، وہ جیسے آپ ایک کہہ لیں کوئی انجینئر ہوتے ہیں آج کے دور میں، ہمارے انجینئر کہا جاتا ہے ان کو، سوری، اور اس ٹائم ان کو حامان کہا جاتا تھا۔ تو حمان جو ہے اس نے پھر وہ مزدوروں کے ذریعے کام کروانا شروع کیا، اتنا کام کروایا، اتنا کام کروایا، اونچے سے اونچا محل بناتے چلے گئے، بناتے چلے گئے، بناتے چلے گئے، یہاں تک کہ ساری اینٹیں اور گارا ختم ہو گیا۔ لیکن وہ فرعون جو تھا وہ بادلوں تک بھی نہ پہنچ سکا، وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ دیکھیں، فرعون پہنچنا چاہتا تھا اللہ تک، لیکن وہ بادلوں تک بھی نہ پہنچ سکا، وہ چاند تک بھی نہ پہنچ سکا، وہ سورج تک بھی نہ پہنچ سکا، وہ ستاروں تک بھی نہ پہنچ سکا، آسمان تک وہ کیسے پہنچتا؟
فرعون بڑا رسوا ہو گیا، پھر اس ٹائم اس کی بڑی رسوائی ہوئی، وہ عاجز ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بلند ہے، اتنے بلند آسمانوں والا ہے۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ میرا ہی ہے، تو لیکن جو مٹی تھی صرف اس کی جو تھی، یعنی کہ وہ زمین پر حکومت کر رہا تھا، وہ آسمانوں پر حکومت نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل دی ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی تھی کہ ہاں تم اپنی سرکشی میں دیکھتے ہیں کہ تم کتنا بڑھو گے، ہاں تم دیکھو اپنی سرکشی میں کتنا بڑھو گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصل میں اس کو ڈھیل دی ہوئی تھی۔ تو اب دیکھیں، اب فرعون کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، اب وہ پریشان ہوتا چلا گیا کہ اب میں کیا کروں، اور رسوا ہو کر وہاں پر وہ بیٹھ گیا۔ اب اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ اب کیا کرے، کیونکہ وہ اللہ تک تو پہنچ نہیں سکا۔ اب لوگ بھی دیکھ رہے تھے منظر، سب لوگ کہ یہ اپنے لیے محل بڑا تیار کروا رہا ہے، یہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن وہ اللہ تک پہنچ ہی نہ سکا۔ اب فرعون کو تدبیر آئی، فرعون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، بس اب میرے پاس یہی رستہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کر دینی ہے، موسیٰ کو قتل کر دو۔ اور جو فرعون کو اب فرعون قتل کرنے کے در پہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ پوری قوم کا جو ہے وہ دین بدل ڈالے گا۔ اب اتنی بات مکمل ہوئی، اس کے بعد اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ اب فرعون کا جو خاندان ہے، اس کا ایک مرد مومن، وہ کون ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کے خاندان کا ایک آدمی جو ایمان چھپا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ ایمان لے آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، تھا فرعون کے خاندان کا، تو لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن فرعون کے ڈر سے اس نے چھپایا ہوا تھا ایمان۔ اس نے کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس رب کے واضح دلائل لے کر آ گیا ہے، تو تم کیوں اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے؟ تم اس کو ستاتے؟ وہ تو اپنے ایمان پر ہے، تم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کا رستہ نہ روکو، اور جب تم اسے تکلیف دو گے تو تم خود ہی تکلیف میں چلے جاؤ گے، وہ نبی ہے، تمہاری بربادی ہو جائے گی، اور تم پر کوئی نہ کوئی عذاب آ جائے گا۔ اے میرے بھائیوں، اپنی حکومت پر غرور نہ کرو، یہ شخص کے الفاظ سے، اور اپنی طاقت اور لشکر پر گھمنڈ نہ کرو۔ اے میری قوم، آج تمہاری حکومت ہے، آج تمہارا زمین پر غلبہ ہے، اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو ہماری کون مدد کرے گا؟ فرعون کا جواب یہ تھا، اس نے کہا میں تمہیں وہی کہوں گا جو صحیح بات ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ اس آدمی کو کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا تم میرا عذاب نہیں جانتے؟ پتہ نہیں ہے میں تم لوگوں کو کیا عذاب دیتا ہوں؟ اور فرمایا، اور پھر فرعون نے اس شخص سے کہا کہ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں تم جو ہے وہ اس طرح نہ ہو جاؤ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہ بن جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا، ابھی وہ آدمی خاموش ہو گیا، اس نے کیونکہ ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اچھا، اب اس شخص نے دوبارہ کہا مجھے ڈر ہے کہ قوموں کی طرح تمہاری حالت نہ ہو جائے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہوئی تھی۔ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، انشاءاللہ ہم اس کا پورا واقعہ پڑھیں گے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی زمین کے نیچے نا، ہماری زمین کے نیچے پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو حکم دیا تھا اپنے نیچے جتنا پانی ہے نا سارا باہر نکال دو۔ اتنا زیادہ پانی باہر نکلا تھا کہ آپ اس پوری دنیا میں دیکھ لیں، جتنی بھی جہاں پہ بھی خشکی ہے، دیکھیں ہم خشکی پر رہتے ہیں، ہم سمندر کے اوپر نہیں رہ کر گھر نہیں بنا سکتے، تو پوری زمین سمندر ہی بن گئی تھی، اتنا بڑا سیلاب آیا تھا، اتنا بڑا، یہاں تک کہ جو کعبہ ہے نا جس کو آپ دیکھتے ہیں، تو یہ بھی گر گیا تھا اس ٹائم، اتنا زیادہ پانی آیا تھا، اتنا زیادہ، پہاڑ سارے کے سارے ڈوب گئے تھے۔ یہ بڑے سے بڑا پہاڑ K2 دیکھ لیں، ماؤنٹ ایوریسٹ دیکھ لیں، یہ سارے پہاڑ اس پانی کے اندر ڈوب گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تھا تو زمین نے اتنا پانی نکال دیا تھا۔ اچھا، اس شخص نے کہا کہ قوم نوح کی طرح تمہیں عذاب نہ آ جائے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ قیامت کے دن سے ڈرو، تو جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، کسی کو قیامت کا دن دیکھیں ایسا ہوگا کہ کوئی آدمی کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ کہے گا نہیں میں نہیں اس کو جانتا۔ بچے کہیں گے اپنے ماں باپ کو کہ ہم نہیں ان کو جانتے، سوائے وہ بچے جن کے والدین نے ان کو حافظ بنا دیا ہو، ان کو دین کی، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دی ہو،
وہ بچے جانیں گے کہ ہاں یہ ہمارے والدین ہیں، اور ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ تاج پہنائیں گے، سونے کے، چاندی کے، ہیروں کے ان کو تاج پہنائے جائیں گے ان کے والدین کو۔ باقی سب شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، سب ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، ماں بھی اپنے بچوں سے دور بھاگ جائے گی کہ میں نہیں اس کو جانتی۔ تو وہ دن ایسا ہوگا، اس دن کی بہت زیادہ ہولناکی ہے۔ تو اس ہولناکی سے وہ ڈرانے لگا ان کو۔ تو اس نے کہا کہ اس دن سبھی جو دوست ہوں گے وہ دشمن بن جائیں گے۔ آج جو آپس میں بیسٹ فرینڈ بنے ہوئے نا، وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس دن کوئی بھی کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا۔ اس دن صرف ایک راج ہوگا، اللہ کا، اور حقیقی معبود اس دن صرف اللہ ہی ہوگا، اور سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، کسی کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بولے۔ تو اس دن سے ڈرو۔ اس دن لوگ چیخیں گے، گھبرائیں گے، ایک دوسرے کو آوازیں دیں گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس مرد مومن نے یہ سب کچھ کہا۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم پر چیخ اور پکار کا دن آئے گا، تم پیٹ پھیر کے بھاگ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، تمہیں اتنے بڑے محل دیے، تمہیں زمین پر اتنی بڑی حکمرانی دی، تم قدر جانو، تم اللہ تعالیٰ کو پہچان لو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام تھے جن کو تم نے نہ پہچانا اور ان کی قدر بھی نہیں کی، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ وہ نبی تھے۔ تو اور جیسے کہ یوسف علیہ السلام جیسا کوئی بادشاہ نہیں، یوسف علیہ جیسا کوئی شخص نہیں، وہ تو اتنے زبردست انسان تھے، لیکن جب وہ زندہ تھے تو تب ان کی تم پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تم ان کی قدر کرو۔ جب اس نے یہ ساری نصیحت کی سب لوگوں کو کھڑے ہو کر، تو فرعون بھی سارا وہاں پہ سن رہا تھا یہ سب کچھ۔ جب اس نے یہ سنا، اس نے کہا کہ تم کیا دعوت دینے لگے ہو؟ تعجب ہے، تم کس طرف بلانے لگے ہو؟ تم تو غلط کام کر رہے ہو۔ تو یہ سب کچھ اس نے کہا، تو اب وہ فرعون اس سے بہت زیادہ ناراض ہوا اس شخص سے، اور اس کو بھی قتل کروا دیا، مرد مومن کو قتل کروا دیا۔ اور اس مرد مومن نے صرف یہ کہا تھا مرتے ہوئے کہ میں اپنا معاملہ جو ہے وہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو نہیں، اچھا، اب دیکھیں فرعون نے کیا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے بچایا، آپ لوگ آج سننا چاہیں گے کہ بعد میں اگلے ہفتے سنیں گے؟ بتائیں، آج سننا ہے؟ ٹھیک ہے، عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ آج سننا ہے۔ جی، اب دیکھیں فرعون کا کیا عقیدہ تھا۔ فرعون کہتا تھا کہ میں عقل پر بھی بادشاہت کروں گا، مطلب میں اپنی مرضی سے میں جس کو کہوں گا، میں اگر روٹی کو چاول کہہ دوں گا تو لوگوں کو چاہیے کہ روٹی کو چاول کہیں، مطلب میری ہر ایک ایک بات مانے۔ تو میری اجازت کے بغیر اس کو بڑا غصہ آتا تھا جو لوگ ایمان لاتے تھے، تو وہ کہتا تھا کہ کیوں موسیٰ پر ایمان لا رہے ہو، تم تو میرا رزق کھا رہے ہو۔ وہ جو کھانا ہوتا تھا نا، کہتا یہ تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو یہ سب کچھ وہ بھول جاتا تھا کہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ زمین سے کیا وہ ایک بھی بیج وہ ڈالے زمین پر، کیا وہ اگا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں وہ اگا سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام رحمان ہے، اللہ تعالیٰ اتنا رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس پہ رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کھانا نہیں بند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی نیند نہیں چھینی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ بھی نہیں اس کا چھینا، اس کا تخت بھی نہیں چھینا، کچھ بھی نہیں چھینا۔ اس ٹائم اس کو سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے نبی کو بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی اس کے گھر میں ہی دکھلا دی۔ کیا ہوا کہ فرعون جو تھا، فرعون کی ایک بیوی تھی، فرعون کی کافی زیادہ بیویاں تھیں، تو اس کی ایک بیوی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ اس نے فرعون کو کہا کہ میں تم پر نہیں ایمان لاتی، میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ تو فرعون نے جو تھا، فرعون نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم کیسے موسیٰ پر ایمان لا سکتی ہو، تم تو میرے پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اب اس کیا ہوا، اس فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون کی نا پورے محل میں نا ایک لوگ جاسوس، پولیس اس کو کہہ لیں، وہ پھرا کرتی تھی، تو وہ دیکھتے تھے کہ کوئی محل والا ایمان تو نہیں لے کر آ رہا۔ چونٹی جیسی ان کی طاقت تھی کہ وہ سونگ جاتے تھے کہ یہ شخص ایمان لے کر آ گیا۔ اب فرعون کو اتنی پسند تھی اپنی وہ بیوی، اتنی زیادہ پسند تھی، اس نے کہا لیکن وہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ گئی، اور وہ ڈٹ گئی اپنے ایمان پر، اور وہ اللہ کے دشمن کے گھر میں، یعنی کہ اللہ کا دشمن تھا فرعون، اس کے گھر میں رہتی تھی، لیکن عبادت اللہ تعالیٰ سے کرتی تھی، اللہ سے ڈرتی تھی۔ اور فرعون جو غلط کام کرتا تھا نا، کہتی تھی کہ یا اللہ پاک میں اس سے بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی سے راضی ہو گیا، اور اس کو فرعون اور اس کے کاموں سے نجات دے دی
کیا کیا فرعون نے نا، اس بیوی کا نام حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام تھا. تو فرعون کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ عورت جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آئی ہے، پہلے تو منع کیا. دیکھیں 10 منٹ میں ہماری میٹنگ آف ہو جائے گی، تو ہم یہ بات جلدی سے پوری کرتی ہوں. تو اس نے اپنی بیوی سے پہلے تو بہت پیار سے اس کو سمجھایا کہ تم مجھے مانو مجھے مانو، لیکن جب وہ نہیں مانی، اس کو غصے سے کہا، ڈانٹ کے کہا، مار کے کہا. جب وہ نہیں مانی، آخر کار اس کو بیوی کو بھی قتل کر دیا. اور اسی طرح وہاں پر غلام عورتیں تھیں تو ان کو بھی قتل کر دیا. تو کہتے ہیں کہ جب قتل کرنے لگا حضرت آسیہ علیہ السلام کو، تو اس سے پہلے پردہ ہٹا تھا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کو جنت میں اپنا گھر بھی نظر آیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو، اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو اس ٹائم حضرت آسیہ نے پسند کیا کہ وہ جلدی سے چلی جائیں اپنے اس گھر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کے ساتھ یہ کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے. شہیدوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں فوراً داخل کر دیتا ہے. دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی قبر میں جاتا ہے، وہ جنت میں نہیں فوراً داخل ہو سکتا ہے، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. لیکن شہید جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا درجہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فوراً جنت میں داخل کر دیتا ہے. وہ نا اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندے ہیں جنت میں، ان کی روحیں ان پرندوں میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور وہ وہاں پہ پھرتے ہیں مزے سے، جنت کے میووں میں سے کھاتے ہیں، جنت کے پھل کھاتے ہیں. اور جنت کے پھل ایسے ہیں کہ ہماری دنیا کے پھل ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ جنت کا پھل کیسے ہے. اور وہاں کی نہریں یہ ہماری نہروں کی طرح گندی نہیں ہوتی ہیں جیسے ان میں مٹی ہے یا کچھ بھی ہے. وہاں پہ صاف ستھری شفاف نہریں، ان میں دودھ ہوگا، کوئی شہد کی نہر ہوگی. آپ لوگوں کو کیا پسند ہے؟ اگر آپ لوگوں کو دودھ نہیں پسند اور ہم لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تو اگر آپ لوگ، ہاں جی، ہاں جی، بالکل بالکل ہنی کے ریور ہوں گے، بالکل صحیح کہا ماما نے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو جو چیز چاہو گے نا وہاں پہ کہ یا اللہ پاک ہمیں تو چاکلیٹ پسند ہے، ہمارے لیے تو چاکلیٹ کی ریور بنا دو، تو آپ لوگوں کے لیے چاکلیٹ کی ریور بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں آپ جو چاہو گے وہ آپ کو ملے گا. اب کچھ بھی چاہ سکتے ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز وہاں پر دے گا، سب کچھ. اچھا ایک بات بتاؤں، لڑکوں پر، مردوں پر ریشمی لباس، ریشم چیک کیجیے گا آج کے ریشمی لباس، سلک لباس جس کو کہتے ہیں، وہ مردوں کے لیے پہننا منع کیا ہے. اور ساتھ مرد جو ہے وہ گولڈ نہیں پہن سکتے. ان پر دنیا میں یہ دو چیزیں حرام ہیں، مردوں پر گولڈ اور ریشم. لیکن کیا جنت میں ان کے لیے یہ چیزیں حلال ہوں گی. اللہ تعالیٰ بہترین ریشمی لباس ان کو پہنائے گا، اور سونا بھی ملے گا ان کو، وہاں پر ہر چیز ملے گی مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ ان کو ہر آسائش ملے گی، تکیوں کے ساتھ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، اونچی اونچی مسہریاں ان کی ہوں گی، نہریں چل رہی ہوں گی، گرینری ہر جگہ ہوگی. ان کو اتنے پیارے پیارے باغات نظر آ رہے ہوں گے. کسی کا دل کرے گا فش کھانی ہے، فش فوراً سامنے آ جائے گی. کسی کا دل کرے گا روسٹ کھانا ہے، کہ آپ لوگوں کو جو بھی پسند ہے، پیزا کسی کو پسند ہے، برگر، جو بھی آپ فرمائش کرو گے نا، ہر چیز وہاں پر جنت میں ملے گی، جو بھی پسند ہے. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیا کیا پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو لیکن بس ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے. اشہد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. واشہد ان محمد رسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اس چیز پر ہم نے پکا ایمان رکھنا ہے. اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی، کسی سے بھی مدد نہیں مانگنی، کسی سے بھی. جو مدد مانگنی ہے وہ اللہ سے. اور ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ فاتحہ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، جو شوز کے لیسز ہوتے ہیں، اگر وہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے. اگر گھر میں نمک ختم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگنا ہے، کہ سالٹ ختم ہو گیا. تو ہر چیز جو مانگنی ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے. کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے 2 نفل پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نمازوں کی پابندی کریں. آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ دیکھیں روز اللہ تعالیٰ ہمیں 5 دفعہ بلاتا ہے کہ آؤ میرے پاس. تو یہ 5 دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری اور اللہ کی ملاقات ہوتی ہے.
دیکھیں کتنے پیاری ہے کہ ہم دنیا میں بھی اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ابھی ہم پر، ہماری عقلیں ان چیزوں پر ابھی عاجز ہیں، ہماری عقلیں ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی کہ ہماری ملاقات کیسے ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے۔ فرشتے ایک ایک بات نوٹ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے نے، یہ عبداللہ کا نام، ازکا کا نام، رزین کا نام، اب سب کے نام لے کر بتایا بھی جاتا ہے کہ وہاں پر کہ انہوں نے ساری یہ نمازیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اٹینڈنس میں آپ لوگوں کی لے رہی ہوں کہ نماز آپ نے کمپلیٹ کی کہ نہیں، پڑھی نہیں، لیکن ایک اٹینڈنس آپ کی فرشتے بھی لگا رہے ہیں، اور وہ ساری کی ساری محفوظ ہو رہی ہیں، اور یہ قیامت کے دن یہ رجسٹرڈ آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ اگر غلط کام کیے ہوں گے وہ پھر اللہ نہ کرے کہ غلط کاموں کے رجسٹرڈ کسی کے بھی ہاتھ میں پکڑائے جائیں، سب کے ہاتھ میں نیک کاموں کا رجسٹرڈ پکڑایا جائے کہ یہ دیکھو تم نے اتنے نیک کام کیے، اتنے نیک کام کیے، تو آج یہ دیکھو جو ہے نا وہ آج تم لوگ جنت میں داخل ہونے والے بن جاؤ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں منظر بھی وہاں پر بتاؤں گی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا، جب اللہ سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے نہیں آنا، سب کو اپنا دیدار نہیں کروانا، چند لوگ ہوں گے، صرف چند لوگوں کو دیدار کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور سب سے بڑی کامیابی مومن کی یہی ہے کہ اس کو جنت مل جائے، اور جنت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہمارا نیک عمل کرنے پر۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں نہیں جنت چاہیے، ہم نے نہیں جنت میں جانا، یہ غلط بات ہے۔ تو یا دو جگہ ہیں وہاں پر، یا تو جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں۔ تو جنت میں جانے والے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم نے انکار نہیں کرنا۔ اور چلیں جی ہم اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے کیسے نجات ملی، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے تباہ کیا، اور ایک اور اتنا بڑا معجزہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو جو تھا وہ پہاڑ بنایا تھا۔ تو یہ کیسے بنا تھا، کیا ہوا تھا، انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ ہماری کلاس اینڈ ہونے لگی ہے، اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔